السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج اسلامیات 6 کلاس کی جس کا موضوع ہے ہمارے نبی کے معجزے. آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ٹاپک سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا سلیبس جو ہے اس میں یہی ٹاپک شامل ہے. تو یہ چلتے ہیں سلیبس کی طرف، اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کے معجزے. انسان ہدایت کا محتاج ہے، یعنی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اسے کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ اسے خدا کی خوشنودی حاصل ہو. اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں، انسان ہدایت کا محتاج ہے. یہ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں. یعنی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اسے کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ انسان کس چیز کا محتاج ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. انسان کس چیز کا محتاج ہے؟ جواب آپ نے خود لکھنا ہے. انسان کس چیز کا محتاج ہے؟ تو آپ نے لکھا ہے انسان ہدایت کا محتاج ہے. یعنی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اسے کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اسی مقصد کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ ہماری ہدایت کریں. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ دو سوال. خدا نے انسان کی آسانی کے لیے انبیاء کو معجزے عطا کیے جن کی مدد سے انسان اپنے زمانے کے نبی کو پہچان کر اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے. خدا نے انسان کی آسانی کے لیے انبیاء کو معجزے عطا کیے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا نے انسان کی آسانی کے لیے انبیاء کو کیا چیز عطا کی ہے؟ اس سوال کے ساتھ آپ نے یہ جواب بھی لکھنا ہے. معجزہ اس غیر معمولی فعل کو کہتے ہیں جو نبی اپنے دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش کریں اور جس کا کرنا انسان کی قوت سے باہر ہو اور جس کا جواب پیش کرنے سے انسان عاجز ہو. یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیسرا سوال ہے ہمارا. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے ڈھونڈ کر لانا ہے، اسی میں سے ہی لکھنا ہے. خدا نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ معجزے عطا کیے. ان میں سے چند ہیں. یہاں پر یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز زیادہ عطا کی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی یہیں پر ہی ہے. اب جو معجزے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ان میں سے پہلا معجزہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں یہ پہلا ٹاپک، پہلا معجزہ جو حضرت محمد پر اترا، تو اس کو پڑھتے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا. خدا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا. عرب والوں کو کس چیز پر سب سے زیادہ ناز تھا؟ یہ سوال ہے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن کو کس زبان میں نازل کیا؟ یہ ایک اور سوال. اور تمام لوگوں کو چیلنج کیا کہ وہ کسی ایک سورہ کی مثل پیش کریں. اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا چیلنج دیا؟ اس وقت کے جو فصاحت اور بلاغت میں جو ماہر عربی کے جو لوگ تھے ان کو کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا؟ تو اس کا جواب یہاں سے آپ پیش کر سکتے ہیں. قیامت تک نہ کوئی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. یہاں پر چند سوال جو میں نے پیش کیے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ ان سوالوں کو لکھیں، ان کا پھر جواب اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ابھی میں نے سمجھایا بھی ہے ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. دوسرا معجزہ شریعت اسلامی. انسان اپنی تمام کوششوں کے باوجود ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو اس کے تمام مسائل کا حل پیش کر سکے، کیونکہ انسانی علم محدود ہے. اس کے برعکس خدا نے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو شریعت پیش کی ہے،
اس میں وہ تمام احکام اور ہدایات موجود ہیں جن کی ضرورت انسان کو قدم بقدم پڑتی ہے، یہاں تک کہ شریعت اسلامی نے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے اور لباس پہننے کے آداب بھی بتائے ہیں۔ قرآن مجید کی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا وہ کون سا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ تو آپ لوگ اس میں لکھیں کہ شریعت اسلامی، یعنی انسان کی زندگی جس کو ایک منظم طریقے سے چلنا ہے، اس طریقے کو کیا ہے، انسان علم محدود ہونے کی وجہ سے ایک بہتر طریقہ نہیں بنا سکتا، لیکن پیغمبر ایک ایسی شریعت لے کر آئے ہیں جس میں کیا ہے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لوگوں سے میل جول رکھنے اور نظام زندگی گزارنے کا ایک بہترین عمل ہمیں سکھایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی تمام تر زندگی بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اب اس طریقے کو اسلام نے نافذ کیا ہے، یعنی یہ طریقہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جو کیا ہے، اس میں کوئی نقص پایا نہیں جاتا، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن باقی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں یقیناً ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں نقص پایا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامی میں کوئی خامی اور نقص نہیں۔ یہ پیغمبر کا دوسرا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ ہے انگریزوں کا تسبیح کرنا۔ ایک دفعہ ایک کافر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دلیل دیجئے جس سے پہچانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں، جو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر آئیں، ان کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنے لگی۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر کچھ کنکریاں اٹھائیں تو ان کنکریوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ درخت کا آنا۔ ایک دفعہ قریش کے چند لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبوت کی صداقت پر معجزہ طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ قریش کے لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس درخت سے کہو کہ جڑ اور ریشہ سمیت اکھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے درخت، اگر تو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھ کو خدا کا رسول جانتا ہے تو بحکم خدا اپنے مقام سے اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر میرے پاس چلا آ۔ بس وہ درخت اپنی جڑوں سمیت حضرت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا معجزہ ہے۔ یعنی ابھی ہمارا ٹاپک ہی اسی بارے میں کہ پیغمبر کی کون کون سے معجزے ہیں۔ تو قرآن مجید پہلا معجزہ تھا، شریعت اسلامی دوسرا معجزہ تھا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ تیسرا معجزہ تھا، درخت کا جڑ سمیت آنا چوتھا معجزہ ہے۔ اب ہم جاتے ہیں 5ویں معجزے کی طرف، چاند کے ٹکڑے ہونا۔ ایک مرتبہ کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد، یہ معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو دکھاتے ہیں، اگر جادو نہیں ہے تو کوئی آسمانی معجزہ دکھائیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جادو آسمان میں اثر نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کہو تو چاند کا معجزہ دکھائیں۔ کفار قریش نے کہا، ہاں دکھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کفار نے کہا کہ ان ٹکڑوں کو دوبارہ ملا دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اشارہ کیا اور وہ دونوں ٹکڑے اپنے مقام سے چلے اور آپس میں مل گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ ہمارا 5واں معجزہ تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام نبیوں کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ معجزات کے ذریعے سے، کہ پیغمبروں کو معجزوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس درس کے اختتام میں چند سوالات ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور خدا نے انبیاء کو معجزے کیوں عطا کیے؟ خدا نے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے ان میں سے کوئی 3 مختصراً تحریر کیجیے۔ انسان کے تمام مسائل کا حل صرف خدا کے پاس ہے، ثابت کیجیے۔ یہ شریعت اسلامی میں یہ اس سوال کا جواب گزر چکا ہے، اور ان کے علاوہ جو میں نے بیچ میں سے کچھ سوال آپ لوگوں کو نکال کے دیے تھے ان کو بھی آپ نے سوالن لکھنا بھی ہے اور ان کے جواب بھی ان میں سے ڈھونڈ کر آپ نے لکھنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔